اللہ کے نزدیک کوئی اچھا کب بنتا ہے؟ اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیتا ہے. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں آ کر انسانوں کی ویلیو کم نہیں ہوتی، اصل ویلیو برقرار رہتی ہے. ہاں، اس میں مزید اضافہ کس پر مبنی ہے، کس پر منحصر ہے؟ ان کی دینی سمجھ پر. جیسے سورۃ فاطر کی اس آیت میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں کون؟ اس کے علم والے بندے. تو وہاں بھی دین کی سمجھ رکھنے والوں کا پھر مقام بلند ہے. اور یہاں بھی یہی. اور یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا اذا فقہوا، تو یہ جو لفظ ہے فے قاف ہے، اگر یہ فقہ یفقہ سے ہو تو معنی ہوتا ہے جاننا سمجھنا، اور اگر فقہ یفقہ سے ہو تو معنی ہوتا ہے علم میں غالب ہونا، یعنی خوب علم رکھنا. دین کی سمجھ اور علم محض انفارمیشن کے جمع کر لینے کا نام نہیں. اس لیے یہاں پر فقہ یا فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ واقعی وہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں، آنکھیں کان بند کر کے رٹنے والے لوگ نہ ہوں چیزوں کو، بلکہ وہ محسوس بھی کرتے ہوں، وہ علم ان کے اندر اترتا ہو اور ان کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہوں. جیسے کہ ایک آیت میں آتا ہے نا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات اتاری ہے، یعنی قرآن پاک. اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین کلام اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، یعنی قرآن حکیم. کتابا متشابہا، جس کے مضامین وہاں ملتے جلتے ہیں. مثانیہ، بار بار دہرائے جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. تقشعر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی جو واقعی اس دین کو سمجھتے ہیں، اس قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن سن کر پھر ان کا حال عام ناسمجھ انسانوں جیسا نہیں رہتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو تو کوئی راہ دکھانے والا ہے ہی نہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اصل علم کون سا ہے؟ قرآن کے اصل سمجھ کس کو آتی ہے؟ قرآن کس کے اندر اترتا ہے؟ کہ قرآن سن کر جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جن کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں، جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر قرآن اترتا ہے. تو یہ ہے معنی اذا فقہوا کا، کہ جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیتے ہیں پھر ان کے اخلاق اور کردار اور سب چیزیں بدل جاتی ہیں. اور یہ سارا عمل بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے. جیسے ہیرا اگر دیکھا جائے تو اصل میں کیا ہے؟ کوئلہ. کوئلے کی اعلیٰ ترین شکل ہے، لیکن کوئلے سے ہیرا بننے میں وقت کتنا لگتا ہے اور کتنے مرحلوں سے وہ گزرتا ہے. ایک کان آپ کھودے تو اس میں سے ہیرا نکلتا ہے، لیکن ایسی کانیں بہت کم ہوتی ہیں. دنیا میں کتنی کانیں ہیں ہیروں کی؟ کچھ جگہوں کو آپ کھودتے ہیں تو اس میں سے سونا نکلتا ہے. یہ عمل بھی کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے نا، باہر نہیں نظر آتا. باہر سے تو سارے پہاڑ ایک جیسے دکھ رہے ہوتے ہیں، اور عام انسان بیرونی پہاڑوں کو دیکھ کے پہچان بھی نہیں سکتا کہ اس کے اندر کیا ہوگا. ہم عموماً جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو صرف ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، صرف ان کے ظاہری حال حلیے کو دیکھ کر، ان کی بیرونی پرسنالٹی کو دیکھ کر، لیکن ان کے اندر کیا ہے عموماً اس بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. یعنی فوراً ظاہریت کو دیکھ کے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر کسی کا لباس ہمیں پسند نہیں آیا تو فوراً ہم سوچیں گے انتہائی خراب انسان ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت خیر چھپی ہو، وہ ہیرے کی کان ہو، آپ نے ایکسپلور ہی نہیں کیا، نکالا ہی نہیں. ہو سکتا ہے وہ سونے کی کان ہو، اور ہو سکتا ہے ایک پہاڑ بظاہر بہت سرسبز نظر آتا ہو، لیکن اگر آپ اس کو کھودیں تو اس کے اندر سے کوئلہ نکلتا. اگرچہ کوئلہ بھی کام کی چیز ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہیرے اور کوئلے میں فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سونے اور چاندی سے تشبیہ دے کر